اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ حکومت خود کو اتنی غیر محفوظ کیوں سمجھ رہی ہے؟ جسٹس سمن رفعت امتیاز۔ حکومت راستے بند نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ وکیل شعیب شاہین۔ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو حکومت احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرے گی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا استفسار۔ تفصیلات جانیں گے رضوان قاضی سے۔ رضوان، اس سماعت کا احوال بتائیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت کے حوالے سے درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ کیا کچھ طے پایا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں آج جماعت اسلامی نے بھی دھرنے کا کہہ رکھا ہے اور انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا دینے کا کہا ہے۔ یہ پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم F9 پارک میں اجازت دے دیں۔ عدالت نے کہا کہ ان کو پیر کے لیے جو ہے اجازت دے دیں۔ جماعت اسلامی کو اور ضلعی انتظامیہ نے کب اجازت دی؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ جماعت اسلامی کو بھی ہم نے اجازت نہیں دی تھی۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی جمعہ کے بعد احتجاج کی کال دے رکھی ہے، انہیں بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم نے پورا اسلام آباد بند کیا ہوا ہے۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ پورا شہر کیوں بلاک کیا ہوا ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یا تو کہہ دیں آپ نے پی ٹی آئی کو احتجاج کی کبھی اجازت نہیں دیتی، آپ کہہ رہے ہیں تا قیامت نہیں ہوگا۔ اور عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ اس کو اتنا لمبا نہ کریں، مختصر بات کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے اس وقت پورا اسلام آباد بلاک کیا ہوا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ حکومت نے راستے بند نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو حکومت احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرے گی، اور حکومت نے دوسری جماعت کو بھی اجازت نہیں دی تو ان کو روکنے کے لیے کچھ تو کریں گے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت دی جاتی ہے تو پھر افراتفری پھیل جائے گی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم ایسی جگہ دے دیں گے ہمارے کارکنان بھی آئیں اور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریمارک کیا کہ میرے خیال میں پریس کلب کا ایریا ہی ایسی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا آپ کو اجازت دیں اور باقیوں کو اجازت نہ دیں تو مسئلہ ہوگا۔ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ آج جو ہے احتجاج نہ کریں۔ عدالت نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیر کی بات ہو رہی ہے تو تب کیا مسئلہ ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اگر آج کے حالات پیر کو بھی ہوں گے تب کیا تو پیر کو احتجاج نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ایسے حالات کیوں ہوں گے؟ آپ حکومت ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یا حکومت خود کو اتنی غیر محفوظ کیوں سمجھ رہی ہے؟ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ارد گرد اگر دشمن ہے تو اگر آپ کی بے بسی کا ان کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ دشمنوں سے نمٹا جا سکتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور پولیس کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے 70 مقامات پر چھاپے۔ پولیس نے چھاپوں کے دوران 110 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تحریک انصاف کے یاسر گیلانی، حافظ ذیشان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ سانتھا گلشن علاوی میں پکوان سینٹر، کیٹرنگ سروس اور ساؤنڈ سسٹم سینٹر پر چھاپے مارے گئے۔ تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، لاہور پولیس کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے جاری ہیں۔ رات سے اب تک پولیس نے تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پر جو ہے وہ چھاپے مارے ہیں اور چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 110 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کا تعلق پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے ہے۔ تحریک انصاف نے آج جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وکال دے رکھی تھی۔ تحریک انصاف کے یاسر گیلانی، حافظ ذیشان کے گھروں پر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ساندا گلشن راوی سے پکوان سینٹر، کیٹرنگ سروس اور ساؤنڈ سسٹم سینٹر پر بھی جو ہے وہ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ساندا گلشن راوی سے پی ٹی آئی کے 11 کارکنوں کو ذرائع کے مطابق جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور جماعت اسلامی کے متعدد کارکنوں کو بھی مختلف مقامات سے حراست میں لیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں ان کے گھر پہ بھی جو ہے وہ پولیس نے رات کے بھی چھاپے مارے اور اس حوالے سے جو ہے مختلف ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے جہاں پر جو ہے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف فرشتے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ گردش کر دی ہیں، جہاں پر جن کے نام ہیں پولیس کو دیے گئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور حوالات میں بند کیا جائے۔ اس حوالے سے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ 140 کی وجہ سے دھرنوں اور جلوسوں پر جو ہے وہ پابندی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنوں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور جو جماعت اسلامی کے کارکنوں ہیں ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں جماعت اسلامی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھر پولیس کا چھاپا، 15 سے زائد کارکن گرفتار۔ صدر کسان بورڈ شہزادہ بابر مان کو گھر سے گرفتار کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ زینب گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زینب، ایک جانب تو کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کیا جا رہا ہے اور کچھ کارکنان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، جماعت اسلامی نے دھرنوں کا ملکی احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد رات گئے پولیس نے جماعت اسلامی کے کئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپا مارا ہے اور اس کے بعد
मुल्तान से जमात इस्लामी के 15 से ज्यादा कारकुनान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कारकुनान की अगर बात की जाए तो उसमें प्रोफेसर अली सलीमी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जमात इस्लामी के सदर किसान बोर्ड शहजादा बाबर मान को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अगर दीगर कारकुनान की बात करें जो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, उनमें जमात इस्लामी मुल्तान के नायब अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी, आसिफ अफवानी, मिर्जा तनवीर और दीगर जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उसके अलावा उनका यही कहना है, जमात इस्लामी के सदर जो मुल्तान के सफदर हाशमी हैं, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में यही कहा है कि हुकूमती अडधरनी के बावजूद ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तादाद में कारकुन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ तमाम शुरका को रैली के मकाम पर शाम 5 बजे पहुंचना होगा। रैली के मकाम को हतमी इतला कर दी जाएगी। कैसर शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में कारकुन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ऐसा कहना था सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ का। मजीद कहा कि तमाम शुरका को रैली के मकाम पर शाम 5 बजे पहुंचना होगा। रैली के मकाम की हतमी इतला कर दी जाएगी। कैसर शरीफ की जानिब से ये दावा किया गया है कि बड़ी तादाद में कारकुन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनकी जो जगह का तयन है उसकी इतला भी कर दी जाएगी। रैली के मुकाम के हवाले से कारकुनान को हिदायत जारी की गई हैं। शाम 5 बजे तमाम कारकुनान को पहुंचने की हिदायत जारी हुई हैं। कैसर शरीफ की जानिब से जमात इस्लामी के ये तर्जुमान है कि जमात इस्लामी के कैसर शरीफ ने कहा कि शाम 5 बजे तक रैली के मुकाम पर पहुँचें।